اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تیسرے پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ اللیل پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ان صورتوں کو پڑھنے کا، ان کی تفسیر، ترجمہ اور ان کی عربی پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کو دہرا لیں جو کہ ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں اور ان کی ہماری دہرائی ہو جائے۔ اس صورت کا نام اللیل ہے جو اس صورت کا پہلا لفظ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 21 آیتیں، 71 کلمے اور 310 حروف ہیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 92 ہے، 92۔ اس صورت میں دیگر اہم نکات کے علاوہ ایک نفسیاتی راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنا لیتا ہے، اس کے لیے اچھے کام خواہ کتنے ہی کٹھن اور مشکل ہوں، آسان ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے اطاعت اور تقوی کا راستہ بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جلدی سے اس راستے پر گزر جاتا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس راستے پر اس کے لیے پھول بچھے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ ان گناہوں میں ایسی کشش اور لذت محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان برائیوں میں آسانی ان کو لگتی ہے، اور در حقیقت وہ ان کی بربادی، بدنامی اور رسوائی کا سبب ہوتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ لوگوں کو دعوت حق دینا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے پر ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ جو چاہے اپنی خوشی سے راہ کے حق پر گامزن ہو جائے اور جو چاہے ہلاکت کے گڑھے میں کود جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنا مال ضرورت مندوں میں تاریک راتوں میں چھپ چھپ کر بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ محض یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پھر انہیں مبارکباد دیتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ گوہر بخش دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر انہیں سعادت مند بنا دیتی ہے، خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اور جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے لوگوں کو ہدایت دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت اس کو دیتی ہے جو خود چاہتا ہے، جو خود نیت کرتا ہے، یعنی ہم کسی کو پکڑ کر ہدایت پر نہیں لا سکتے، سوائے اس کے کہ اگر بالفرض مجھے ہدایت چاہیے تو میں خود رب سے بھی کہوں کہ یا رب ذوالجلال مجھے ہدایت نصیب کیجیے، اور خود اپنے محبت کرنے والوں سے، دوست احباب سے بھی کہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہدایت نصیب کرے۔ یعنی جو چیز ہمارے اندر سے نکلتی ہے، ہمارا گمان ہوتا ہے، وہی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کر دیتی ہے۔ جیسے پیچھے ذکر کیا گیا ہے نفسیاتی راز سے پردہ اٹھانا، کہ جب کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے نیک عمل کرنا، تو اس کے لیے وہ راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی برے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے برائی کرنا تو نیک عمل سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ برائی کے راستے میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں، اچھا کام کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے بندے کو تو پھر اسے اچھا کام کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اب ہم اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا۔ وصدق بالحسنی، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ فسنیسرہ للیسری، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور وہ بے پرواہ بنا رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے. لَيَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں نہیں جلے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت. الذی کذب وتولی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے روگردانی کی. وسیجنبها الاتقی، اور اس سے وہ نہایت پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے. وما لأحد عندها من نعمت تجزی، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بحیث اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار رہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. جی اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سی قسمیں کھا کر کہا گیا ہے. پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے قسم ہے رات کی اور دن کی. پھر فرمایا گیا جب وہ خوب روشن ہو جائے، یعنی دن کی قسم کھائی، اس کے بعد کہا کہ اس کی روشن ہونے کی بھی قسم ہے. اور پھر اس کی جس نے اسے پیدا کیا، نر کو پیدا کیا، مادہ کو پیدا کیا. نر اور مادہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود اپنی قسم بھی کھا رہی ہے اس سورہ مبارک میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے واضح طور پر فرما رہی ہے کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں. یہ دو گروہوں کی یہاں بات کی گئی ہے. آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے ہر طرف کفر، شرک اور جاہلیت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے عرب کے معاشرے کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. دونوں گروہوں کے عقائد اور نظریات میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. یہاں دو گروہ وہ ہیں کہ ایک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس پر ایمان لاتا تھا، اور دوسرا گروہ جو کافر تھے، جو کہ اپنی ہٹ درمیوں پر ڈٹے ہوئے تھے. ہر گروہ جو تھا وہ اپنی پختہ جو اس کی روش تھی اس پر پختہ تھا. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ الگ ہیں، اسی طرح ان دونوں گروہوں کی جو خصوصیات ہیں وہ الگ ہیں. جب خصوصیات الگ ہیں تو پھر ان کو نتائج بھی الگ الگ ہی بھگتنے ہوں گے، یعنی جزا اور سزا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک گروہ اپنے خالق اور مالک کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہے، جبکہ جو دوسرا گروہ ہے وہ معبودان باطل کی چوکڑ پر سجدہ ریز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو فروخت کر کے اسے ہلاک کر دیتے ہیں. پہلی جو 4 آیتیں ہیں ان میں اسی چیز کا بیان کیا گیا، قسم کھائی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان دو گروہوں کے بارے میں پورا بتا رہی ہے کہ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. 5ویں آیت میں فرمایا جا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا اور اس سے ڈرتا رہا. تو اس میں یہ فرق ہے کہ جو گروہ باطل ہے وہ تو اپنا مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اور جو حق پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق سے اس کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ضرورت مندوں اور اس کے بندوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بقدر ضرورت بڑی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. نہ صرف خرچ کرتے ہیں بلکہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت نصیب کی ہے. اور ان کی پھر یہ بھی خوبی ہے کہ انہوں نے تقوی کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے. اور تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ رسول نے جن چیزوں سے انہیں تعلیم دی ہے وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور جن سے منع کی ہے اس سے منع رہتے ہیں. جن کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کو وہ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حق ہے. یہ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی کہ جس کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں وہ بات بالکل حق ہے اور سچ ہے.
آگے 7ویں آیت ہے تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے اس کی راہ. کس کے لیے؟ جو بندہ حق پر چلتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چل رہا ہے تو اسے عشق ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اسے عشق ہو جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے. وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی رضا میں حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے، اپنی جان کو خرچ کرے، یا کچھ بھی جو بھی اس کے پاس دستیاب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. تو ایسے بندوں کو جب فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی محو حیرت میں آ جاتے ہیں. پھر آگے بتایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. یعنی بخل کس نے کیا؟ وہ جو کفار تھے اور جو مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی بری عادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ کیا ان میں خصلت ہے کہ یہ راہ حق میں ایک دمڑی بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے اور دعوت اسلام کو کامیاب بنانے کے لیے اگر ان کی دولت کی ضرورت ہو تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے، اور ایک پائی خرچ کرنے کی بھی انہیں توفیق نہیں ملتی. آگے ہے اور اچھی بات کو جٹلاتا ہے تو ہم آسان کر دیں گے. اب جو اچھی بات کو جٹلاتے ہیں پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو، دعوت توحید کو، تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں برائی پر چلنا. ان کی دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ دنیا کی جو ناموری ہے اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اپنے رب کو راضی کرنے کا خیال ان کے دل میں کبھی بھی نہیں آتا. اور ان کی تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ باتیں جو انہیں تعلیم دیتے ہیں اس کو وہ ہرگز تسلیم نہیں کرتے اور الٹا انہیں جٹلاتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اس کا جو مال ہے وہ اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے گا اور وہ کسی کام نہیں آئے گا. یعنی ان کی جو عادات ہیں، ان کی جو خصلتیں ہیں، یہ بخل والی اور عداوت والی، ان سے یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایسا اللہ تعالیٰ پکا کر دیں کہ وہ اسی پر پھر گامزن رہتے ہیں، اور وہ اپنا مال اور اپنی جائیداد برے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنی ذاتی عزت اور ذاتی خاندانی وقار کو بھی وہ خاک میں ملا دیتے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ گناہوں کی دلدل میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں. اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ ہدایت دے دے، کشادہ فرما دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس بد نصیب کے لیے وہ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ، گویا وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف. اب یہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے اور سینے کے تنگ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات واضح فرما رہی ہے کہ بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے ہدایت دینا، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے جن کے دلوں پر زنگ ہے، جن کے دلوں پر کفر ہے، جن کے دلوں پر مطلب گناہوں کی دلدل میں وہ بالکل انہیں خیال ہی نہیں آتا، ذرہ بر خیال نہیں آتا کہ وہ برا کر رہے ہیں، تو انہیں اچھائی کی طرف جانا چاہیے. اگلی آیت ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے، اور اس میں نہیں جلے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے. کون جائے گا جہنم میں؟ جس نے اپنا مال جمع کیا جائز اور ناجائز طریقے سے، حلال اور حرام کام کرتا رہا، شراب نوشی، جوئے، جو بھی برائیاں تھیں اس وقت، ان سب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا اپنے ان اعمال کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ سیدھی راہ دکھانا ہمارا کام ہے، اس پر چلنا انسان کا کام ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینا ہمارا کام ہے، اور باطل کو چھوڑ کر حق اختیار کرنا انسان کا کام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں بر وقت خبردار کر دیا ہے اور اس کے باوجود وہ راہ حق اختیار نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، اور جو جہنم میں جائیں گے ان سے بدبخت، ان سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے دنیا کی زینت کو اور دنیا کی علائشوں کو اپنا شعار بنا لیا تھا. اور اگلی جو اس کی پوری جو سورہ مبارک ہے، اس میں مال خرچ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو بیسیکلی اس میں آخری آیت میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. کس سے خوش ہوگا؟ دو چیزیں اس میں بتائی ہیں. جو اس کا شان نزول ہے اس آیت مبارک کا وہ یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ حلقہ عقیدت میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل ہوئے تو آپ کی جو مثال ہے وہ کہیں نہیں ملتی. آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی نبوت پر، اور دل و جان سے آپ پر واری گئے. ہجرت سے پہلے بھی وہ جو انہوں نے
جو اپنی جو دولت تھی وہ 9 مسلم غلاموں اور کنیزوں اور ان کے کافر آقاؤں کو دے دی تھی، یعنی ان سے خرید لیا تھا. جو بھی ایمان لاتے تھے غلام، ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کے آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیتے تھے. اور پھر جب سفر ہجرت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا تو گھر میں جتنا پیسہ تھا وہ ساتھ لے لیا. اور اس کے بعد پھر جب جنگ میں ضرورت پڑی غزوہ تبوک میں، تو اس وقت بھی گھر کا سارا ثاثہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. تو حضور نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کے پروردگار کا نام چھوڑ آیا ہوں. اب اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ قول مروی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے بھی انہیں بڑی اذیتیں دیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان سے یہی لفظ نکل رہے تھے، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے. اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ان کی زبان پر جاری تھا، تکلیف میں، انتہائی تکلیف میں. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عہد کا تم نام لے رہے ہو وہی تمہیں اس ظلم سے نجات دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیفیت بیان کی. رازدان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا کو فوراً سمجھ گئے اور اسی وقت گھر آئے اور نصف سیر سونا لے کر اس کے مطلب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو مالک تھے اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس کو بیچنا ہے. اس نے کہا ہاں. تو آپ نے اس کو منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آزاد کر دیا. اب جب آپ کے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد تھے، انہیں جب علم ہوا کہ ان کا بیٹا ابوبکر کمزور اور نحیف غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم ضعیف اور کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، طاقتور اور بہادر غلاموں کو آزاد کرو، وہ تمہاری مشکل وقت میں کام آئیں گے. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان، میرا اس سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ بعد میں طاقتور ہوں گے تو میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا. ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تھا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیت کو جانتی ہے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اب یہاں یردا کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ اور صدیق اکبر دونوں ہو سکتے ہیں. اگر فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو جملے کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر راضی ہو جائے گا، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا سارا مال اس کی راہ میں خرچ کر دیا. اور اگر فاعل ابو بکر صدیق ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا وہ می ابو بکر پر برسائے گا کہ ابو بکر اپنے رب کریم کے لطف و کرم اور جود و عطا کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.